اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں الماس سنیاس و حکمت یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی قیمتی اور قدرتی نعمت کے بارے میں، زیورات میں بھی استعمال کیا گیا روحانی علاج میں بھی حکمت، آیوروید، یونانی اور جدید سائنس سب نے تسلیم کیا، اور وہ ہے موتی مروارید پرل۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے موتی کے تمام نام، موتی کیا ہے اور کیسے بنتا ہے، کیمیکل کمپوزیشنز، حکمت میں موتی کا مزاج، طبی فوائد، اعصابی، قلبی، نفسیاتی اثرات، موتی کے کشت اور صفوف کے فوائد، احتیاطی استعمالات، جدید سائنس موتی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک اہم حکیمی راز بھی شیئر کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے دیکھتے ہیں موتی مروارید کے مختلف نام۔ اردو فارسی موتی مروارید لولو، عربی میں لولو، سنسکرت مکتئی موتی، انگریزی میں پرل، یونانی میں مارگرائٹس۔ اسی وجہ سے انگریزی لفظ مارگریٹ بھی یونانی لفظ مارگرائٹ سے نکلا ہے۔ موتی کیا ہے؟ موتی کوئی پتھر نہیں، یہ کوئی دھات نہیں، یہ ایک قدرتی حیاتیاتی بایوجینک جیم اسٹون ہے۔ موتی کیسے بنتا ہے؟ سمندر یا میٹھے پانی کے سیپ، اویسٹرز، جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو صدف، اویسٹر شیل جو ہیں، صدف جسے سیپ کہا جاتا ہے، وہ دکھائے تھے۔ وہ سیپ کے اندر جب کوئی غیر ملکی زرہ، ریت، کنکر یا زراعت داخل ہو جاتا ہے، سیپ اپنے دفاع میں سے زرے پر تہ دار مادہ چڑھاتا ہے۔ سالوں میں وہ تہیں سخت ہو کر موتی بن جاتی ہیں۔ یہ عمل 2 سال، 5 سال، کبھی 10 سال بھی لے سکتا ہے۔ جو اس کے کیمیکل کمپوزیشنز ہیں، کیمیائی اجزاء جو ہیں اس کے، یہ حصہ بہت اہم ہے، خاص طور پر حکمت اور سائنس سمجھ کے لیے۔ موتی کی بنیادی کیمیکل ساخت کیلشیم کاربونیٹ، تقریباً 80 سے 90%، یہی موتی کی اصل مضبوطی ہے۔ کونکیولن آرگینک پروٹین جو ہے اس میں 5 سے 10% اس میں ہوتی ہے۔ یہ پروٹین موتی کو بایو ایکٹیو بناتی ہے۔ واٹر جو ہے اس میں پانی H2O جو ہے 2 سے 4% تک اس میں پایا جاتا ہے۔ ٹریس ایلیمنٹس جو ہیں اس میں نہایت قلیل مقدار میں جو اس میں معدنیات ہوتے ہیں، میگنیشیم، سوڈیم، زنک، کاپر۔ یہی وجہ ہے کہ موتی اعصاب پر اثر کرتا ہے، دل و دماغ کو تقویت دیتا ہے، سکون آور سیڈیٹیو ہوتا ہے۔ تو موتی کا جو مزاج ہے، حکمت کے مطابق، اتباع یونانی کے مطابق، مزاج اس کا جو ہے سرد تر، دوسرے درجے میں، بعض کتب میں سرد رطب، یعنی کہ سرد تر یا رطب تاری کو کہتے ہیں۔ اثر جو ہے اس کا حرارت عزیزی کو متوازن کرتا ہے، صفراوی جوش کو کم کرتا ہے، دل و دماغ کی گرمی اتارتا ہے۔ اس لیے غصہ، گھبراہٹ، دل کی دھڑکن، نیند کی کمی میں موتی بے مثال ہے۔ جو اس کے طبی فوائد ہیں، میڈیسنل بینیفٹس جو ہیں اس کے، دل کی دھڑکن کے لیے، دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے، دل کی کمزوری، خوف اور گھبراہٹ، دماغ و اعصاب میں جو ہے اس کا اثر ہے، بے خوابی، وہم، ڈپریشن، ذہنی انتشار، آنکھوں کے لیے، آنکھوں کی جلن، نظر کی کمزوری،
بطور کشتہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خون میں جو اس کے لیے استعمال ہے، خون کی تیزی کم کرتا ہے، ہائی بلڈ پریشر میں معاون، گرمی کی بیماریاں جو ہے اس میں نکسیر، منہ سے خون، گرمی کے بخار، روحانی و نفسیاتی اثرات جو ہیں اس کے۔ موتی قدیم کتب کے مطابق موتی چاند سے یعنی کہ مون جو ہوتا ہے قمر سے منسوب ہے۔ چاند ذہن، سکون، جذبات جو ہوتے ہیں اس کے مطلب ہوتا ہے، اس کے لیے اس لیے خوف کم کرتا ہے، روحانی سکون دیتا ہے، بچوں میں ڈرانے خواب کم کرتا ہے۔ جو کشتہ موتی ہے، موتی کو مخصوص حکیمی طریقے سے آگ، رس اور تقطیر کے بعد یعنی کہ اس کو پروسیس کر کے کشتہ بنایا جاتا ہے، انتہائی باریک بایو اویلیبل شکل میں بدلا جاتا ہے، یعنی کہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہ باڈی میں جذب ہو سکے اور فوائد اس کے جو ہیں کیلشیم والے، باقی اس میں جو اجزاء ہیں اس والے سارے فوائد ہمیں حاصل ہو سکیں۔ جو اس کے فوائد ہیں کشتے کے: دل کی شدید کمزوری، پرانی بے خوابی، مرگی، خواتین میں لیکوریا، مردانہ کمزوری۔ مقدار جو اس کی کشتے کی 1 چاول سے 2 چاول دودھ یا عرق گلاب کے ساتھ۔ جو اس کے احتیاطی استعمالات ہیں، وہ ہر چیز فائدہ بھی دیتی ہے اور نقصان بھی اگر غلط استعمال ہو۔ احتیاط جو اس کی زیادہ مقدار زہریلی ہو سکتی ہے، بغیر مزاج سمجھے استعمال نہ کریں۔ حاملہ خواتین ڈاکٹر کے مشورے سے، بچوں میں بہت کم مقدار۔ کن لوگوں کو اس سے احتیاط کرنی چاہیے؟ شدید بلغمی مزاج یعنی کہ سرد مزاج والے، ٹھنڈے معدے والے۔ جو اس کی اصلی اور نقلی موتی کی پہچان ہے: اصلی موتی دانتوں سے لگانے پر کھردرا، یعنی کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیئر جو اوپر ہیں یہ ویسے کھردری ہیں، اوپر جو پرت اس کی ہوتی ہے کھردری ہے۔ وزن میں ہلکا مگر ٹھنڈا، یہ وزن میں بالکل بے وزن ہوتا ہے، یعنی کہ اور یہ بالکل ہلکا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا ایک کا وزن بہت کم ہوگا، عام جو سی چیز ہوتی ہے اس سے بہت ہلکا ہوتا ہے۔ جلانے پر پلاسٹک جیسی بو نہیں دیتا، یعنی کہ جلنے پر پلاسٹک جیسی بو نہیں دیتا۔ تو جو نقلی موتی ہوتا ہے بالکل ہموار، زیادہ چمک ہوتی ہے اس میں کیمیکل ان کی، جلانے پر بدبو، یعنی کہ اصلی جو موتی ہوتا ہے یہ اس طرح رف تھا، ابھی یہ ویسے گندے ہوئے ہیں لیکن صاف ستھرے کرنے کے بعد یہ بالکل صاف ستھرے ریفلیکٹ ہوتی ہے اس میں سے یہ چمکدار۔ یہ میرے پاس جو ہیں یہ موٹے قسم کے ہیں، اس سے باریک مروارید ہوتے ہیں، خسخاس کی باجرے، خسخاس کے دانے برابر، تو باجرے کے دانے برابر بھی ہوتے ہیں۔ اس کے مختلف سائز ہو سکتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے اس میں اس کے کیمیائی اجزاء جو ہیں انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، تو آپ کوئی بھی موتی استعمال کر سکتے ہیں، تو اس میں کوئی عارضی نہیں ہوتا کہ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے باریک لینے ہیں یا موٹے لینے ہیں، ہوں اچھے موتی ہوں، کام کرنے والے ہوں، پلاسٹک نہ ہو۔ جو نقلی موتی ہوتا ہے بالکل ہموار ہوتا ہے، زیادہ چمک ہوتی ہے اور جلانے پر بدبو ہوتی ہے، پلاسٹک یا کیمیکل وغیرہ کی جو ہوتی ہے اس میں وہ آمیزش ہوتی ہے، تو اسی سے بنائے جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، موتی صرف زیور نہیں، یہ ایک قدرتی دوا، روحانی تحفہ اور حکمت کا خزانہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حکمت علم کے ساتھ ہو تو شفا ہے، اور بغیر علم کے زہر بن سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں مزید ویڈیوز کشتہ مروارید پر اور ہر چیز پر ویڈیوز لے کر آتے رہیں گے، تو کشتہ موتی بنانے کا مکمل طریقہ اگلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے۔ موتی پر نسخہ جات بھی بیان کیے جائیں گے، دل و دماغ کے خاص نسخے بھی بتائے جائیں گے۔ تو ناظرین،
ہمارے چینل الماس سنیاس و حکمت کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں۔ اللہ آپ کو صحت اور سکون عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیوز میں۔ اللہ حافظ ناظرین۔